اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اتنے اچھے اور بہترین علماء کے درمیان میں جملہ معترضہ تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. محترم بھائیوں، ابن ماجہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ موجود ہے. راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن ہمیں نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، انتہائی مختصر اور جامعت کے لحاظ سے انتہائی اس میں جامعت. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ قبل ان تموتا، اے لوگو توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، موت آنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگو. کیوں؟ موت کا وقت جو ہے وہ مقرر، وہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے. فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آتی ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. موت جو ہے وہ انسان کے سر کے اوپر راؤنڈ لگا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، اور وقت کا انتظار کر رہی ہے کہ جب وقت ہو میں اس کو دبوچ لوں. تو محترم بھائیوں، جب یہ پتہ نہیں ہے تو پھر انسان کو توبہ تائب ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ سے معافی کے طلبگار ہونا چاہیے. اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے اور نیک اعمال کے درمیان رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی، لہذا ان رکاوٹوں سے پہلے پہلے تم نیک اعمال کر لو. وہ رکاوٹیں بیماری کی شکل میں ہو سکتی ہیں، وہ مشاغل کی شکل میں ہو سکتی ہیں، کوئی عضو ناکارہ ہونے کی شکل میں ہو سکتی ہیں. انسان پھر چاہے گا نیک عمل کرنا تو وہ کر نہیں سکے گا. تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رکاوٹیں کھڑی ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واصلوا الذی بینکم و بین ربکم، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کر لو، اس کو مضبوط سے مضبوط تر کر لو. کیوں؟ ہمارا دنیاوی لحاظ سے اگر ہمارے رشتے ہیں ہم اس کو مضبوط کرتے ہیں، اس کو انتہائی پختہ کرتے ہیں، تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہے، لہذا ہمیں اللہ کے ساتھ وہ رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. وہ رشتہ کیسے مضبوط ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں بکثرت ذکرہ، اگر تعلق باللہ کرنا ہے، اللہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرنا ہوگا. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کریں گے تو اللہ کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تعلق مضبوط ہوگا. ورنہ ہم اگر اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو وہ جو دنیا ہے جس کے بارے میں ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونہ، خبردار غور سے سنو کہ دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری ملعون ہے، لعنت زدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ملعون کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، دور کر دینا.
وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور جو کچھ اس میں ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ بھی لعنت زدہ ہے، وہ بھی ملعون ہے، اللہ ذکر اللہ۔ یہاں بھی فرمایا کہ جو چیز اس لعنت سے بچی ہوئی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ وما والاہ، اور جو اس سے ملتی جلتی چیز ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور اس ذکر کو کرنے والا۔ اور آگے فرمایا وعالم، دین کا عالم، دین کو سمجھنے والا، فقاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رکھنے والا، وہ بھی اس ملعون دنیا سے، لعنت زدہ دنیا سے بچا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا او متعلم، یہ اکیلا عالم ہی نہیں، اکیلا ذکر کرنے والا بھی نہیں، متعلم بھی ہے، جو قرآن و سنت کو سیکھتا ہے، جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، اس کی بھی بڑی شان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسئلہ پوچھنے والے کو بھی متعلم کہا ہے، ایک مسئلہ پوچھنے والے کو بھی، ایک مسئلہ سیکھنے والے کو بھی متعلم کہا ہے۔ تو محترم بھائیو، میں یہ چاہتا ہوں، میرے ذہن میں یہ تجویز ہے کہ بندہ 24 گھنٹوں میں ایک نہ ایک مسئلہ ضرور قاری صاحب سے پوچھ لے، ضرور قاری صاحب سے سیکھ لے۔ اگر ہم یہ ایک مسئلہ سیکھ لیں گے، زیادہ وما توفیق الا باللہ، اگر زیادہ توفیق ہے تو وہ تو اللہ کا فضل ہے، ورنہ ایک مسئلہ ضرور ہم اگر سیکھیں گے تو محترم بھائیو ہم بھی اس لعنت زدہ اور ملعون دنیا سے بچ جائیں گے۔ تو ہم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو محترم بھائیو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ تو محترم بھائیو اگر اللہ سے دور جائیں گے، اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے، تو پھر محترم بھائیو اللہ کے دشمن کی سازشوں کا شکار بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو ہمارا دشمن کہا ہے اس کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ یہاں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سورہ فلق اور ناس کی جو تفسیر لکھی ہے وہ کمال کی تفسیر انہوں نے کی ہے۔ اس میں انہوں نے 4 باتیں کی ہیں کہ جس بندے میں 4 چیزیں فضول کی حد تک آ جائیں، اس بندے کے اندر اللہ کا دشمن شیطان اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا فضول النظر، جب نظر فضول ہو جاتی ہے، وہ حرام دیکھنے لگتی ہے، جب نظر فضول ہو جاتی ہے، حرام دیکھنے لگتی ہے، تو محترم بھائیو اس بندے کے اندر شیطان اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے، اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اور فرمایا فضول الکلام، جو بندہ باتیں ہی کرتا رہتا ہے، گلاں ہی کرتا رہندا، جو باتیں ہی کرتا رہتا ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے کے اندر بھی شیطان اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے، اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اور تیسری فرمایا فضول الطعام، جو بندہ کھاتا ہی رہتا ہے، جس کا مشغلہ، جس کی سوچ، جس کی توانائیاں اور جس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ کہیں سے کھانا مل جائے، کہیں سے میں کھا لوں، کہیں سے اس کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس کی طرف بھاگتا رہتا ہے، جس کا یہ منہج ہے، جس کا یہ طریقہ کار ہے، اس کے اندر بھی شیطان اپنے پنجے گاڑ دیتا ہے۔ تو محترم بھائیو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی جو چیز بیان فرمایا فضول المقالہ،
کہ جو بندہ جس کی یاری دوستی زیادہ ہے، جس کی یاری دوستی فضول ہے، کثرت کے ساتھ ہے، اس محفل سے اٹھا دوسری محفل میں چلا گیا، دوسری سے اٹھا تیسری میں چلا گیا، تو محترم بھائیو اس بیٹھک سے اٹھا دوسری بیٹھک میں چلا گیا، محترم بھائیو جس کا یہ مشغلہ ہے، جس کی یہ عادت ہے، جس کا یہ کام ہے، اس کے اندر بھی شیطان اپنے پنجے گاڑ دیتا ہے۔ نہیں، کچھ ٹائم ہم اللہ کے ذکر کی طرف آئیں۔ یہاں مجھے میرے بزرگ اور میرے بزرگ ظہور احمد اور آپ لوگوں کے بیلی اور دوست وہ مجھے یاد آتے ہیں۔ جب بھی میں یہاں آتا وہ مجھے بٹھا لیتے اور کہتے کہ مجھے کوئی ذکر بتاؤ، میں انہیں بتاتا کہ یہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، یا کوئی بھی ذکر بتاتا۔ اور جب میں نے مہینے کے بعد آنا یا جب بھی آنا، انہوں نے کہا میں تو اس دن سے یہی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ دل سے آمین کہیں، اے اللہ میرے بزرگ جہاں لیٹے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی تیرے پاس آ چکے ہیں، اپنی رحمت سے ان کی قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں۔ محترم بھائیو، اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو محترم بھائیو ہمیں پھر پلٹنا ہوگا، ان فضول چیزوں سے بچنا ہوگا، آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ہوگا، آخری 2 سورتیں سورۃ البقرہ کی ان کا اہتمام کرنا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، حرام کھانے سے حرام دیکھنے سے بچنا ہوگا، اور اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنا ہوگا۔ فرمایا قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو محترم بھائیو، اگر ہم یہ پاکیزہ زندگی گزارتے گزارتے ہمارے بال سفید ہو گئے، اسلام کے اوپر پاکیزہ زندگی گزارتے گزارتے ہمارے بال سفید ہو گئے، تو حدیث میں آتا ہے، غالباً مسلم احمد کی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے جتنے بال سفید ہیں اس کے اتنے ہی جنت میں درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ اسلام کے اوپر بوڑھا ہو جاتا ہے، پاکیزہ زندگی گزارتے گزارتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، حتیٰ کہ 80 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کو عذاب دوں۔ تو محترم بھائیو، آئیں اللہ کا قرب اختیار کریں۔ اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ اللہ کی یاد سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا، اللہ کے خوف سے ملے گا۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔